अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थंबनेल से तो आपको पता चल चुका होगा। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बायोग्राफी के ऊपर बात करेंगे जो कि लाखों करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन। Pakistan win the World Cup and magnificent performances by 87,000 people in Mumtaz their side to victory. What a great victory. दुनिया पाकिस्तान कैसे चलेगा? मेरे भाइयों, मेरी बात भी कि एक दिन पाकिस्तान भी वो मुल्क बने जिधर इंसानियत हो, इंसानों की कदर हो। ये खौफ की तंजीमें तोड़ रहा है। बड़ी देर तक हमारा मजाक तो उड़ा, लेकिन हमने अपनी ख्वाब नहीं तोड़ी। लेकिन अल्लाह ने सारी मेरी ख्वाबें आज तक पूरी की और इंशाल्लाह ये भी करेगा। लेकिन ये ख्वाब तब पूरी होगी जब आप पाकिस्तानी कौम मेरे साथ होगी। और जो अब मेरी ख्वाब है वो पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान वो रियासत बने जो उसको बनना चाहिए। The people of Pakistan have already made up their minds. They want to change. जनाब इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने 176 वोट हासिल किए। इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं। इमरान खान को 100 खसूसी तौर पर पाकिस्तान में और अमूमी तौर पर पूरी दुनिया में इस चेहरे को बहुत देर से पहचाना जाता है। ये इस शख्सियत की जिंदगी की सिर्फ एक पहलू नहीं है, बल्कि बहुत सारे पहलू इस तरह है कि कोई उसे कैप्टन मानता है तो वो क्रिकेट की लिहाज से उसे पहचानता है, क्योंकि क्रिकेट में भी इन्होंने नुमाया किरदार अदा किया है एज ए लीडर, एज ए रूल चेंजर। और इसी तरह कोई उसे अपना लीडर मानता है, मतलब एक पॉलिटिकल लीडर के हवाले से अगर उनकी फेस को आप देखें तो उन्होंने हकीकत में पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की कोर्स को पिछले चंद सालों में, पिछले चंद डेकेड से उन्होंने चेंज किया हुआ है। और अगर कोई बाज लोग उसे एक फिलैंथ्रोपिस्ट, एक मसीहा समझते हैं, बाज लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग उसे एक मसीहा के रूप में भी देखते हैं, बाज लोग उसे प्ले बॉय के रूप से जानते हैं, बाज लोग उसे मुख्तलिफ नाम इस बंदे के साथ, इस शख्सियत के साथ जुड़े जा चुके हैं। आइए चले इस शख्सियत के जिंदगी के ऊपर बचपन से लेकर उनके क्रिकेट कैरियर तक, उनकी पढ़ाई से लेकर उनके लीडर बनने तक और फिलैंथ्रोपिस्ट बनने तक और वजीर आजम बनने तक का सफर हम इसी वीडियो में आपको गोशा गोशा उसका बताते हैं। और इनफैक्ट जेल तक का जो 1 साल का सफर रहा, इसको भी हम पूरा कवर करेंगे, कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो कहीं नहीं जाइए, हमारे साथ रहिए। ये एक ऐसी बायोग्राफी है इस शख्सियत की, कितने डिटेल से पहले कभी किसी ने नहीं बताई होगी। शायद पता तो सबको होगा, क्योंकि एक जुनून है। मतलब बाज लोगों के लिए तो ये एक जुनून का सा हैसियत रखता है, और बाज लोग जो है वो मतलब तकरीबन उसे अपना एक पॉलिटिकल अपोनेंट मानते हैं। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि जानता इस शख्सियत को हर कोई है, लेकिन कोई किसी नाम से और कोई किसी नाम से, कोई अपना लीडर समझता है तो कोई अपना अपोनेंट समझता है। इसी तरीके से ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया में अपने फेस को पब्लिश किया हुआ है अपने कैरेक्टर के लिहाज से। बहरहाल आइए इसकी जिंदगी को एक्सप्लोर करते हैं। ये साल है 5 अक्टूबर 1952। 2 तारीख इस शख्सियत के हवाले से बताए जाते हैं, इसके डेट ऑफ बर्थ के हवाले से। एक नवंबर 1952 और एक है अक्टूबर 1952। बहरहाल द मोस्ट ऑथेंटिक वन इज अक्टूबर 1952। अक्टूबर 1952 में, यानी कि अक्टूबर 1952 में, इकरामुल्लाह खान नियाजी एक सिविल इंजीनियर था जो कि पश्तून ट्राइब से ताल्लुक रखने वाला शख्सियत था। और लाहौर में उनके यहाँ एक शख्सियत का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है। और ये बच्चा अपनी बचपन में बहुत ज्यादा शाई, बहुत ज्यादा शर्मीला, कम बातें करने वाला बच्चा होता है, जो कि मतलब बहुत ज्यादा क्राउड का आदी भी नहीं है और मतलब बात करते हुए शर्माता भी है। इनके जिंदगी के बहुत सारे शौक रहे हैं, लेकिन एक शौक जो इनका बहुत ज्यादा खास और आम शौक था तो वो पतंगबाजी थी। मतलब ये देर तक इस शौक के साथ मतलब ये जुड़े रहे। बहरहाल इसके अलावा अगर हम देखें तो ये एक अमीर घराने में पैदा हो गया ये बच्चा। और ये इसकी मतलब अगर आप इसकी खानदान की तारीख को देखें ना, तो ये
اس کا والد صاحب جو تھا یہ ایک پشتون ٹرائب نیازی ٹرائب سے تعلق رکھتا تھا اور یہ نیازی ٹرائب جو ہے یہ بہت بڑا ٹرائب ہے. بائی پروفیشن اس کا والد صاحب تھا ایک سیول انجینئر تھا, اکرام اللہ خان نیازی. لیکن اس کے گرینڈ فادر جو تھے یعنی کہ 1600 CE میں 16ویں صدی میں اس کا گرینڈ فادر یعنی کہ دادا کے پردادا اور وہ جو تھے وہ ایک مشہور حکمران, ہندوستان کے ایک مشہور حکمران شیر شاہ سوری کے جرنیل تھے. تو اگر ہم اس کی تاریخ کو ذرا دیکھیں تو وہ جو جرنیل تھے انہوں نے سندھ کو, پنجاب کو اور کشمیر کو فتح کیا تھا اور بعد میں وہ سندھ کے پنجاب کے گورنر بھی رہے تھے. لیکن عمران خان جو تھے وہ اسی سائٹ پہ نہیں چلے گئے بلکہ اس کی ماں جو تھی شوکت خانم جو تھی وہ ایک پنجابی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی تھی اور یہ انڈیا میں تقریباً جالندھر میں رہنے والی ایک خاندان تھی. 600 سال تک وہاں یہ خاندان رہی تھی اور یہ بعد میں جب پاکستان آزاد ہو گیا تو پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد انہوں نے پاکستان ہجرت کیا اور یہاں پہ یہ آباد ہوئے. عمران خان کے خاندان کا باقاعدہ طور پر گھر تو میاوالی میں تھا, یہ لانگ ٹرم وہاں پہ رہے ہیں. بعد میں ان کے لاہور میں بھی مطلب ان کے ایک زمان پارک میں ان کا گھر تھا. اسی طرح عمران خان نے پھر ایک بنی گالا یعنی کہ اسلام آباد میں بھی اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی اپنا مسکن بنا لیا, جو کہ آج کل بہت زیادہ مشہور ہے اور خبروں میں اکثر ہی رہتا ہے کہ بنی گالا میں میٹنگ ہے, بنی گالا میں یہ ہو گیا, بنی گالا میں وہ ہو گیا. ان فیکٹ ایوری ون نوز کہ مطلب بنی گالا جو ہے وہ عمران خان نے بنائے ہوئی ایک حویلی ٹائپ ہے. بہرحال اگر اس کی ماں کی خاندان کو دیکھیں تو اس کی ماں کے خاندان سے ان کے کزنز اور ان کے کزنز بہت سارے کزنز تھے ان کے. یہ اپنے خاندان میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور ان کے خاندان میں بہت زیادہ کرکٹ کا شوق پایا جاتا تھا. اب اگر اس کی تاریخ کو دیکھیں تو والدین کی اسپیشلی پیٹرنل اگر آپ اس کی تاریخ کو دیکھیں تو ان کا یہ جنرل تو نہیں بنا لیکن اپنے کزن سے متاثر ہو کر اور اپنی انوائرمنٹ میں یہ میٹرنل اپنی ماں کے خاندان میں زیادہ تر کریکٹرسٹکس جو تھے وہ انہوں نے پا لیا. یعنی کہ یہ کرکٹ کی طرف گیا کیونکہ ان کے میٹرنل سائڈ سے جو تھے ان کے 2 کزن جو تھے وہ کرکٹر, جو بہت سارے کرکٹرز تھے لیکن وہ 2 کرکٹرز اسی طرح تھے کہ جو پاکستان کی طرف سے مطلب کھیلے بھی ہے, ایک ماجد خان اور ایک جاوید برکی جو تھے. اور بعد میں ہم ماجد خان کا ذکر کریں گے کہ اس نے عمران خان کی زندگی کو کس طرح انفلوئنس کیا. بہرحال عمران خان نے ہماری طرح نہیں بلکہ ایک پریویلیج, چونکہ ایک امیر خاندان کے ساتھ یہ تعلق رکھتا تھا تو ایک پریویلیج انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی. مطلب جہاں پہ امیر پڑھتے تھے کیتھیڈرل اسکول اگر آپ دیکھیں اور HSN کالج میں انہوں نے پڑھا. HSN کالج وہ پاکستان کا وہ کالج ہے جہاں میں انڈونیشیا اور ملیشیا کے شہزادے یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے تھے. بہرحال پہلا جو عمران خان نے اسکول اور کالج کے لیول سے جو کرکٹ کی طرف قدم رکھا وہ بھی اتنا سیریس قدم نہیں تھا لیکن اپنے کزن سے متاثر ہو کر انہوں نے کرکٹ کا شوق ان کے اندر پروان چڑھا تھا اور باقاعدہ طور پر 1968 اور 1969 سے 1971 تک یعنی کہ 1968 1969 اور 1971 تک یہ لاہور کے مقامی ٹیم کا کیپٹن بھی رہا. اور بعد میں یہ چونکہ باہر چلا گیا تو کیمبرج میں انہوں نے ایڈمیشن لینے کے لیے کوشش کی لیکن وہاں پہ یہ ان کا ٹرن ڈاؤن ہو گیا ایڈمیشن اور آکسفورڈ میں کیبل کالج میں ان کو ایڈمیشن مل گیا. اور اگر وہاں پہ ان کی تاریخ کو دیکھیں تو عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کا پہلا نان انگلش بندہ تھا جو ایک کیپٹن بنا آکسفورڈ یونیورسٹی کے کرکٹ ٹیم کا کیپٹن بنا تھا. 1973 سے 1975 تک یہ وہاں کا کیپٹن بنا. اور اگر باقاعدہ طور پر ان کی ڈیبیو کو دیکھا جائے تو اگر ان کی کرکٹ کیریئر کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنے کرکٹ کے ڈیبیو پہلا ٹیسٹ میچ جو تھا وہ انگلینڈ کے اگینسٹ کھیلا تھا. اور یہ اگر ان کی سٹیٹس کو آپ دیکھیں نا تو یہ بہت زیادہ گھٹیا سٹیٹس تھے کیونکہ انہوں نے اپنا پہلا جو ٹیسٹ کرکٹ میچ کھیلا انگلینڈ کے اگینسٹ تو انہوں نے نہ 5 رنز بنائے, صرف 5 رنز بنائے اور آؤٹ ہو گیا اور اسی طرح کوئی بھی وکٹ حاصل نہیں کر سکا. اب اگر اس کی اسٹرینتھ کو دیکھیں تو کرکٹ میں یہ میڈیم فاسٹ بالر تھا اور مطلب اتنا زیادہ ان کے اندر وہ سکت موجود نہیں تھا. بہرحال پہلے 3 سالوں میں اس کو کوئی خاطر خواہ کامیابی وغیرہ نہیں ملی لیکن 1977 میں اگر آپ اس کی تاریخ کو اسٹڈی کریں جب سڈنی میں آسٹریلیا کے اگینسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا تو وہاں پہ ایک اور بات یہاں پہ بھی آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ مطلب یہ 1975 میں مطلب انہوں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی فلاسفی میں, پالیٹکس میں اور اکنامکس میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے اور یہ پھر پاکستان چلا آیا واپس. وہاں بھی یہ کیپٹن بن سکتا تھا انگلینڈ کا کیپٹن بن سکتا تھا اور ہونے بھی جا رہا تھا لیکن ان کا جو کزن تھا ماجد خان نے ان کو مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ بنیں گے لیکن اگر آپ پاکستان جائیں گے اور پاکستان کے کرکٹ کو آپ جوائن کریں گے تو پاکستان کو آپ بہت ساری کامیابیت دلا سکتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا اور یہ پاکستان چلایا اور 1976 سے باقاعدہ طور پر یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ بنا.
बुनियादी सालों में तो ये एक एवरेज खिलाड़ी रहा और कोई खातिर खा इनकी कामयाबियां भी नहीं रही बहरहाल, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन्होंने अपने एक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि ये फास्ट बॉलर से मतलब ये मीडियम फास्ट बॉलर से एक तेज़ बॉलर बनना चाहता था, एक फास्ट बॉलर बनना चाहता था। तो बहरहाल इन्होंने बहुत शदीद ट्रेनिंग की और एक फास्ट बॉलर बन गया। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला गया जो मैच था, मतलब एक सीरीज चल रही थी और वो सीरीज मेलबर्न में तो पाकिस्तान को बहुत एक वो शिकस्त हो चुकी थी। बहरहाल 1977 में जब सिडनी में मैच खेला जा रहा था तो उस वक्त आपको यहाँ क्रिकेट की मतलब चंद चीजें आपको याद दिला देते हैं। वहाँ उस वक्त जो था वो मतलब हेलमेट का वो सिक्योर वो नहीं था, और दूसरी बात ये थी कि मतलब बाउंसर ज्यादा मारने पे पाबंदी वगैरह भी होती थी और बिल्कुल न्यूट्रल अंपायर्स भी उस वक्त नहीं होते थे। तो लिहाजा मतलब एक मैच का वो होता था कि अंपायर जिसके लिए मतलब फैसला करेंगे, तो मतलब जाहिर सी बात है कि अंपायर की बात तो इंपॉर्टेंट होती थी। लिहाजा इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मतलब जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेला जा रहा था तो वहां का एक बॉलर था, जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो वो बाउंसर्स मार कर पाकिस्तानियों को उन्होंने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था और उनका नाम था लिली। तो क्राउड भी यही चीखता था, चिल्लाता था कि लिली खेल। तो वो बाउंसर मारता था, अंपायर कुछ नहीं कहता था। लेकिन जब पाकिस्तान की बॉलिंग का टाइम आ गया तो इमरान खान चूंकि अपने बॉलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका था और मतलब एक तेज बॉलर बन चुका था, तो इन्होंने जब बाउंसर्स मारना शुरू किए तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा तंग किया, बैटर्स को बहुत ज्यादा तंग किया। तो अंपायर ने उसे वार्निंग दी और उसी वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कैप्टन था मुश्ताक अहमद, उनको अंपायर ने बताया कि मतलब इसको समझा दे कि आप ये बाउंसर्स वगैरह न मारे वरना हम आपको निकाल देंगे। लेकिन ये हुआ कि मुश्ताक अहमद ने तो वक्ती तौर पर उसको समझा दिया, लेकिन जब वो बॉलिंग के लिए आए तो उनको कहा कि मतलब मार दो, जो आपकी मर्जी वो कर। बहरहाल इमरान खान रुके नहीं रहे और मतलब वही किया जो हमेशा से जाने जाते हैं उसके लिए, मतलब जो भी करना हो तो मतलब जो ठान लेता है वही कर लेता है, यही उनके बारे में मशहूर है। तो ठीक उसी तरह किया और वो मैच जो था पहली मरतबा इन्होंने 5 विकेटें हासिल की। उनके डेब्यू से पहली मरतबा मतलब उनको 6 साल बाद ऐसी कामयाबियां मिली थी जो मतलब एक रिकॉग्नाइज्ड बॉलर के तौर पर इमरान खान उभर चुके थे। और इसी तरह पाकिस्तान ये मैच जीत चुका था और वहीं से पाकिस्तान ने जिस सफर का आगाज किया इमरान खान के दौर में, तो वो सफर फिर ना रुकने वाला सफर था। यही पर अगर आप देखें तो 1982 और 1983 में ये कैप्टन रहे और इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो वर्ल्ड कप जो था 1987 का, 1987 का जो वर्ल्ड कप खेला जाना था, तो उसी वर्ल्ड कप के लिए इमरान खान ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की और बहुत ज्यादा कोशिश की कि मतलब इसी वर्ल्ड कप को हम जीतेंगे और यहाँ जब हम जीत जाएंगे तो उसके बाद मैं रिटायरमेंट का ऐलान करूंगा। इमरान खान के हवाले से ये मशहूर है कि रिटायरमेंट तब लेना चाहिए जब कोई बंदा अपने राइज पे हो, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बंदा जलील हो के फिर रिटायरमेंट ले लें। तो इनका भी यही फलसफा था। जब सेमीफाइनल में पाकिस्तान हार गया उसी वक्त, तो बाद में इमरान खान ने मतलब रिटायरमेंट का ऐलान किया, क्योंकि उस वक्त जनरल जियाउल हक चूंकि हुक्मरान थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की और वेस्ट इंडीज के साथ एक मैच खेला जाना था, तो पाकिस्तान सीरीज खेला जाना था। और आपको पता है कि वेस्ट इंडीज उस वक्त एक डरावना एक ख्वाब होता था पूरी दुनिया की टीमों के लिए, उनकी बॉलिंग को और उनकी बैटिंग को अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो आपने मुतालिया किया होगा। लिहाजा इमरान खान को उन्होंने रिक्वेस्ट की और इमरान खान दोबारा से उन्होंने अपनी रिटायरमेंट कैंसिल की और मतलब दोबारा से पाकिस्तान टीम को लीड करना शुरू किया। फिर वही सीरीज जब खेला गया तो वही सीरीज ड्रॉ हुआ। बहरहाल वैसे पाकिस्तान के कैप्टन इमरान खान 1992 तक रहे, लेकिन जब 1992 का वर्ल्ड कप खेला गया और पाकिस्तान ने फाइनल जीत लिया, इसके हवाले से भी बहुत ज्यादा मशहूर वाकयात है, उसकी डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन बहरहाल वो जगह पे मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने, मुख्तलिफ प्लेयर्स ने इमरान खान के बारे में कहा है कि ये किस तरह का शख्सियत था। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज्यादा जरूरी बात आपको कहनी है कि 1990s में जब ये था तो ये काफी बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ था अल्लामा इकबाल से, और यहाँ पे एक और केस भी आ चुका था और वो केस था कि इमरान खान की माँ को, यानी कि उनकी शौकत खानम को, जो उनकी माँ थी, उनको कैंसर डायग्नोज हो चुका था। अब ये कैंसर, चूंकि वो अपने माँ के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और पाकिस्तान में ऐसे कैंसर का कोई मतलब वो था नहीं, तो वो उन्होंने सोच लिया कि मतलब ये कितना मुश्किल होता है कैंसर को ट्रीट करना। अगर हमारे लिए इतना मुश्किल है तो मतलब बाकी गरीब लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा। तो उनका एक मकसद बन गया और उन्होंने शौकत खानम के नाम से एक ट्रस्ट को कायम किया, एक फंड को जमा करना शुरू किया। उनका मकसद बन गया कि मैं जो है शौकत खानम के नाम से एक कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगा पाकिस्तान में, जिसमें सारे गरीब लोग जो है आसानी से इलाज कर सकेंगे। तो लिहाजा उन्होंने अपना ये फरीज़ा समझ लिया और फिलैंथ्रोपी के अंदर मतलब उनके कुछ स्टांस रहे। यानी कि इमरान खान के ऊपर उस वक्त बहुत सारे इल्जामात भी लगते रहे कि मतलब ये जुआ खेलता है, जुए से पैसे को कमाता है, यानी कि और मतलब उनके ऊपर ये भी इल्जाम था कि ये मैच से पहले मतलब बेट लगाता था कि पाकिस्तान जीतेगा और मतलब किसी और के साथ बेट लगाकर मतलब फिर भरपूर जोर लगाता था मैच जीतने के लिए, और जब मैच जीतता था तो पैसे उनको मिलते थे।
यही एक इल्ज़ाम उनके ऊपर लगता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब इनके ऊपर इल्ज़ाम है, प्ले बॉय के और इसी तरह बहुत सारे और इल्ज़ाम हैं। उसके साथ हम बाद में मतलब उसको डील करते हैं, लेकिन पहले 1992 की वर्ल्ड कप को जरा देख लेते हैं कि जब 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीत लिया, उसके भी डिटेल में हम नहीं जाना चाहते क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इनके वीडियोस, उनके बयान वगैरह देखे होंगे। बहरहाल ये एक बहुत प्रोमिनेंट शख्सियत बन गया 1992 की वर्ल्ड कप जीतने के बाद, और एक फंड रेजिंग का मुहिम स्टार्ट किया हुआ था। खुद भी उनका मकसद ये बन गया था कि मतलब मैं पैसा कमाता रहूं, एक फिलैंथ्रोपिस्ट बन रहा था। इमरान खान एक फिलैंथ्रोपिस्ट बन गया था और पैसे कमाना 1990s के आखिर में उनका एक मकसद बन चुका था। और वो पैसे जो कमाना थे वो सिर्फ इसी मकसद के लिए कि मतलब मैं अपने गरीब अवाम के लिए अपनी तरफ से कुछ इस तरह करूं कि मतलब ये गरीब जो काम नहीं कर सकते, मतलब अपने इसी तरह के मरज़ का इलाज नहीं कर सकते जैसा कि कैंसर है और भी बहुत सारे मसाइल हैं, और जो हम आहिस्ता आहिस्ता जहाँ पे मतलब ज़रूरत होगी तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह ये अखबारों में मतलब कॉलम्स वगैरह लिखना शुरू हो गया और मतलब इंटरव्यूज़ भी देना शुरू हो गया, कमेंट्रीज भी करना शुरू कर गया। मतलब अगर आप उनके क्रिकेट की कुछ मैचेस को देखें तो उन्होंने मतलब पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट करता था और वहाँ से पैसे, ये सारे पैसे जब ये इकट्ठा करता था तो मतलब इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि मतलब एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिश्ड कैंसर हॉस्पिटल बनाना है। और इसी तरह ये जद्दोजहद जो था वो इनका जारी रहा और फंड रेजिंग के हवाले से इन्होंने कैंपेन्स भी किए, पूरी दुनिया में कैंपेन्स किए और इनफैक्ट 25 मिलियन डॉलर्स इन्होंने इकट्ठे किए उसी वक्त में पूरी दुनिया से। और बाकायदा तौर पर 1994 में इन्होंने एक फाउंडेशन जो कि वो शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की इन्होंने एक बुनियाद रखी। ये इनका पहला बहुत बड़ा कारनामा था। अब अगर आप देखें ना इनकी जो शख्सियत थी उसको देखें और साथ साथ उनके जो मतलब स्टांस होता था, बहुत क्लियर स्टांस होता था पाकिस्तान के हुक्मरानी के हवाले से, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, पाकिस्तान के बाकायदा सिस्टम के हवाले से कि मतलब एक फ्री जुडिशरी पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर मेरिटोक्रेसी को मतलब आम करना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, पाकिस्तान की मतलब हर इदारे को, पाकिस्तान की पुलिस सिस्टम के अंदर रिफॉर्म होना चाहिए ताकि हर किसी को इंसाफ मिले। कोई मतलब ये जो हमारा कानून है ऐसा ना हो कि मतलब ये सिर्फ मतलब गरीबों के लिए हो और ये जो बड़े मगरमच्छ है वो उससे निकलते रहे। ये इनका बहुत प्रिंसिपल स्टांस रहा है बुनियादी तौर पर। और पाकिस्तान की अंदर जो गरीब लोग हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है उनको जितना भी हम मतलब फैसिलिटेट कर सकते हैं तो हर लिहाज से उनको फैसिलिटेट करें, एजुकेशन के हवाले से हो, इस तरह हेल्थ के हवाले से हो। ये दो बहुत बड़े साइड्स थे जो इमरान खान ने इनके अंदर काम किया, खसूसी तौर पर हेल्थ और एजुकेशन के हवाले से। अगर आप नमल यूनिवर्सिटी को देखें तो उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी का क़याम किया। इसी तरह मियावाली में उन्होंने एक टेक्निकल कॉलेज को कायम किया जो कि उनको नमल कॉलेज कहा गया। इसी तरह बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशन के साथ यानी कि यूनिसेफ के साथ भी मतलब एक मेंबर रहे और श्रीलंका, इसी तरह बांग्लादेश और मुख्तलिफ ममालिक में, पाकिस्तान के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक में ये बुनियादी तौर पर एक हेल्थ और इम्यूनाइजेशन के हवाले से कैंपेन करते रहे। इमरान खान के साथ रिलेटेड कुछ इल्ज़ामात इस तरह है कि जो इमरान खान के ऊपर लगते रहे प्ले बॉय के। और अगर आप देखें तो ब्रिटिश, मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, वो सिर्फ मैं जो एस्टेब्लिश चीज़ है ना, लिहाजा आई विल रिक्वेस्ट के मतलब इसी तरह अगर कुछ करेक्शन हो तो आप कर सकते हो, लेकिन जो भी कुछ बता रहा हूँ ना ये तारीख है और जो चीज़ें लिखी गई है इमरान खान के बारे में तो वो मैं बता रहा हूँ। लिहाजा अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो काइंडली मतलब आप फतवे वगैरह जारी ना कीजिए, ठीक है। तो अगर आप देखें तो उसी वक्त के एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टाइम्स ने इसके बारे में, प्ले बॉय के कैरेक्टर के बारे में एक आर्टिकल वगैरह लिखा और उसको नाम दिया गया द मिस्टीरियस ब्लॉन्डीज में कुछ बहुत नुमाया नाम इन्होंने दिए जैसे कि जीनत अमान हो गया, ईमा सार्जेंट हो गया, सूजी मरी हो गया। ये बहुत सारे इसी तरह के मतलब है, सीता वाइट, सारा क्राउले, स्टेफन वगैरह वगैरह, गोल्डन हॉर्न, क्रिस्टिन बेकर, बहुत सारे नाम है, हैना रोथशील्ड एंड लुलू बेकर। लेकिन इनमें कुछ नाम जो थे वो इमरान खान के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े रहे और वो नाम जो है आपको पता होगा जीनत अमान का खसूसी तौर पर जहाँ पे इमरान खान जाता था, जहाँ पे इमरान खान ठहरता था तो वो जीनत अमान जो थी वहाँ पे उसी होटल में, फॉर एग्जांपल इमरान खान इंडिया चला जाता था तो ये भी इंडिया चली जाती थी और मतलब वहाँ पे जिस होटल में इमरान खान ठहरता था तो वहाँ पे भी ये ठहरता था। और एक ज्योतिषी से के बारे में जीनत अमान ने ये भी मतलब कहा बाद में इंटरव्यूज़ और न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में बहुत ज़्यादा ये मतलब ये कहानी जो उछाली गई कि मतलब आपके जो मतलब आपका जो शोर होगा उसका नाम आई से शुरू होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये बताते चले कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की अपने रिलेशन को पब्लिक करने की, लेकिन इमरान खान की तरफ से इनको कभी पजीराई नहीं।
اور اسی طرح بہت سارے الزامات عمران خان کے اوپر لگے، لیکن عمران خان نے بعض چیزوں سے انکار کیا اور بعض چیزوں کو ایکسیپٹ کیا. انفیکٹ اگر عمران خان کا سٹانس اس حوالے سے آپ دیکھیں تو عمران خان خود کہتا ہے کہ مطلب 1990 سے جب میں پاکستان سے باہر تھا تو مطلب وہ خود کو کوئی نیک بندہ نہیں سمجھتا ہے کہ مطلب میں اتنا نیک بندہ تھا، یہ تھا کہ میں کچھ نہیں کیا. بہرحال عمران خان کہتا ہے کہ میں پاکستان آیا 1990s میں تو علامہ اقبال سے جب میں نے علامہ اقبال کو پڑھنا شروع کیا تو علامہ اقبال سے میں بہت زیادہ متاثر ہو گیا. پھر میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا. اور اگر حقیقت میں آپ دیکھیں تو 1990s کے بعد عمران خان حقیقت میں انہوں نے بہت زیادہ اسلام کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی. اور اس کے جو مطلب اگر آپ ڈریس دیکھیں تو باقاعدہ طور ایک پاکستانی ڈریس میں وہ ملبوس رہتا تھا، اور اسی طرح مطلب شلوار قمیض اور مطلب وہ واسکٹ وغیرہ یہ پہننا شروع ہو گیا. مطلب تب سے لے کر اب تک وہ مطلب انہوں نے کمپلیٹلی اپنے آپ کو چینج کیا. اگر آپ عمران خان کی پرسنل لائف کو دیکھیں اور ان کے میرجز کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی زندگی میں ٹوٹل 3 شادیاں کی. پہلی شادی عمران خان نے جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ کی، اور انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا تو عمران خان نے اس کے ساتھ شادی کی، اور یہ کیا ہی سادگی سے یہ شادی ہو گئی اور پھر پاکستان چلے آئے. یہ 1995 میں انہوں نے یہ شادی کی چونکہ وہ وہاں کی رہنے والی تھی. اس کلچر پاکستان کی کلچر اور ثقافت یا عمران خان کے مصروفیات اور مطلب عمران خان کا چونکہ یہ ایک بہت زیادہ ایجائل انسان تھا، ہر جگہ پہ پہنچ جاتا تھا، تو یہاں پہ ان کو یہ وقت گزارنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا جمائمہ خان کو. تو انہوں نے ریکویسٹ کی عمران خان سے کہ مطلب یہاں تم نے کیا لگا کے رکھا ہے، مطلب ویسے تمہیں کچھ مل نہیں رہا ہے، لہٰذا باہر چلے جاتے ہیں، جو کچھ وہاں سے آپ کر سکتے ہو اپنے قوم کے لیے کر لیا کرو. لیکن عمران خان نے اس کو ٹرن ڈاؤن کیا اس ریکویسٹ کو، اور مطلب عمران خان نے 2004 میں باقاعدہ طور پر ملک کی مفادات کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا بلکہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اور یہ وہ واحد بیوی ہے ان کی جو 2 بچے ہیں ان سے، قاسم اور سلیمان. اور دوسری شادی عمران خان نے 2015 میں کی. 2015 میں ریحام خان کے ایک مشہور جرنلسٹ جو تھی اس کے ساتھ شادی کی، اور یہ شادی تقریباً 72 ڈیز رہی، اور اس کے بعد 2015 میں ہی اس کو ڈیورس دے دی. بہرحال یہ بھی عمران خان کی مصروفیات اور مطلب کچھ سازشی ٹولہ وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں عمران خان کے ساتھ جو تھی وہ چلی رہی، اور اسی بنیاد پر عمران خان نے اس کو ڈیورس دے دی. تیسری شادی عمران خان نے 2018 میں کی، اور ہم جب عمران خان کے کیسز کے اوپر ضرور روشنی ڈالیں گے تو وہاں ہم بتائیں گے کہ مطلب اس شادی کے حوالے سے عدت کی نکاح کا کیس ہے، اور وہی کیس آپ بھی عمران خان کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے. جس طرح اور 150 کیسز عمران خان کے اوپر بنائے گئے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی ایک کیس اس کے اوپر بنایا گیا ہے. بہرحال اس کی ڈیٹیل میں ہم کچھ بھی اس کی پرسنل لائف کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جانا چاہتے، کیونکہ اسلام میں بھی یہی ہے کہ مطلب کسی کی پرسنل لائف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پروٹیکٹ کرتا ہے تو وی آر نو ون ٹو انڈلج ان آل دیز تھنگس. تو ٹھیک ہے، یہی ہے مطلب 2018 میں جو شادی کی بشرا بیوی کے ساتھ، اور ابھی بھی وہ قائم ہے وہ شادی. بہرحال ایک 2009 میں ایک کتاب لکھی گئی، کرسٹوفر اسٹینفورڈ نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں عمران خان کی ریلیشن جو تھی وہ بنظیر بھٹو کے ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو تھے وہ بتائی گئی 1975 میں. انہوں نے کہا کہ مطلب ان دونوں کا ایک بہت رومانٹک ریلیشن رہا، اور مطلب یہ دونوں کو ایک دوسرے کو چاہتے تھے. بہرحال عمران خان نے اس چیز کو کبھی بھی ریکگنائز نہیں کیا، اور وہی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، کرسٹوفر اسٹینفورڈ لکھتے ہیں کہ مطلب بینظیر کی عمر اس وقت 21 ایئر تھی، اور اس کی ماں کو بھی یہ لگا تھا کہ مطلب ہم اگر ان دونوں کی شادی کریں تو بہتر ہوگا. لیکن عمران خان ہمیشہ طور پر عمران خان نے اس کو ڈینائی کیا کہ مطلب ہمارا صرف ایک فرینڈ شپ تھا، اور مطلب اسی طرح ہمارے بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ تو وہ شکلیں تھی عمران خان کی جو مطلب ایک بچپن سے لے کر ایک کرکٹر تک، مطلب اگر آپ ان کی اوور آل کرکٹر کی سٹیٹس کو دیکھیں تو مطلب اتنے بہترین سٹیٹس ہے بھی نہیں ماں سوائے مطلب ایک جو سری لنکا کے اگینسٹ 1981-1982 میں جو میچز کھیلے گئے، وہ میچز میں ایک ہی میچ میں انہوں نے 58 رنز دیے، اور 58 رنز میں سے 8 وکٹیں حاصل کی، جو کہ ایک نمایاں کارکردگی تھی عمران خان کے لیے. بہرحال اوور آل سٹیٹس کو اگر آپ دیکھیں تو مطلب اتنے خاطر خواہ ہم وہ نہیں کہہ سکتے. بہرحال یہ صرف کرکٹ تک محدود شخصیت نہیں تھا عمران خان. یہ 1993 میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں پاکستان کا اسپورٹس ایمبیسڈر بھی رہا اور اسپورٹس منسٹر بھی رہا، مطلب اسپورٹس نہیں ٹورزم کا. تو پاکستان کے اندر ٹورزم کو انہوں نے بہت زیادہ مطلب پروان چڑھایا، اور اسی طرح مختلف پارٹیز سے ان کو آفرز بھی ملے، اور وہ آفرز جو تھے جمعیت اتحاد المسلمین کی اونلی آفر تھی جو انہوں نے ایکسیپٹ کی، عمران خان نے ایکسیپٹ کی. اور 1994 میں انہوں نے جمعیت اتحاد المسلمین میں شرکت کی، اور یہ وہ جماعت تھی جو کہ پاکستان ISI کے فارمر چیف جو تھے DG ISI جو تھے جنرل حمید گل کی بنائی گئی جماعت تھی. اور یہ ایگزیکٹلی وہی نظریات رکھتی تھی جو پاکستان کی ایک اور پارٹی جو کہ جماعت اسلامی کے نام سے جانی جاتی ہے، ان کی ایک بہت درخشندہ تاریخ ہے. وہی ایگزیکٹلی اگر آپ یہ کہیں تو مطلب ان دونوں کے تقریباً سیم ہی نظریات تھے. مطلب اتنی وسیع جماعت یہ نہیں تھی لیکن تقریباً سیم ہی یہی نظریات تھے. اور اپریل 1996 میں باقاعدہ طور پر عمران خان اپنی پارٹی کو لانچ کرتا ہے، اور اس پارٹی کا نام رکھتا ہے
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बुनियादी तौर पर पहली मरतबा इस पार्टी को टांगा पार्टी के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इनके सारे लोग एक ही टांगे में बैठकर यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह चले जा सकते थे, तो लिहाजा इनको एक पहली दफ़ा इनको टांगा पार्टी कहा गया। और अगर आप देखें तो 1997 में इमरान खान ने 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ा, लाहौर और मियावाली से, और दोनों सीटों में वो हार गया। पहली मरतबा इमरान खान ने 2002 में इलेक्शन जीता। और यहाँ पे एक और बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये कि 12 अक्टूबर 1999 को जब मिलिट्री कू हुआ और नवाज शरीफ को डिसमिस किया गया, तो उसी वक्त इमरान खान जो था वो परवेज़ मुशर्रफ को सपोर्ट कर रहा था। और वो परवेज़ मुशर्रफ को इसी वजह से सपोर्ट कर रहा था बकौल इमरान खान कि मतलब मुझे लगा कि मतलब ये पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करेगा, पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबलाइज करेगा, पाकिस्तान के अंदर जो मतलब इदारे जो है इनके अंदर रिफॉर्म्स करेगा, पाकिस्तान की जुडिशरी को फ्री करेगा। बहरहाल ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इमरान खान कहता है कि मैंने इसी नज़रिए से सपोर्ट किया परवेज़ मुशर्रफ को। तो पहली मरतबा 2002 में जो इलेक्शन लड़े गए, 2002 में इमरान खान ने एक सीट जीता और इमरान खान मियावाली से। और इमरान खान ये भी कहता है कि परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे ऑफर किया था कि मतलब मैं आपको प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए उन्होंने ऑफर किया था, लेकिन मैंने टर्न डाउन किया। बहरहाल यहाँ पे मैं थोड़ा सा तस्दीक कर लेता हूँ। पहले मैंने जो जमीयत इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो थोड़ी सी मतलब ओरल मिस्टेक थी। बहरहाल इमरान खान ने जिस पार्टी में शिरकत किया था 1994 में, वो जमीयत पासबान था। जमीयत पासबान पार्टी जो जनरल हामिद गुल की पार्टी थी। बहरहाल वो कहानी तो गुजर चुकी है। बहरहाल 2 अक्टूबर 2007 को इमरान खान ने पार्लियामेंट से जो थी वो रिजाइन दे दिया और 85 दूसरे जो MPs थे उनके साथ साथ, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ जो था उसने स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया। तो मुशर्रफ ने जब स्टेट इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था तो 3 नवंबर 2007 को इमरान खान को हाउस अरेस्ट किया गया और तकरीबन 14 नवंबर 2007 को उन्हें मतलब वो बाहर निकला, मतलब हाइडिंग से बाहर निकला और एक पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट में उन्होंने शिरकत की। उनके साथ भी मतलब कुछ रकम पहल हो गया और फिर जमात इस्लामी के एक तलबा तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि मतलब इन्होंने इमरान खान को छेड़छाड़ वगैरह की, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल में रियली ऐसा कुछ नहीं था। बहरहाल पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने जब प्रोटेस्ट को एड्रेस किया तो वहाँ से इनको दोबारा पकड़ा गया और डेरा गाजी खान के एक जेल के अंदर उन्हें कुछ दिनों के लिए रखा गया। यहाँ तक ये कहानी थी। बहरहाल 2008 में उन्होंने फिर मतलब बाइकआउट किया इलेक्शन का, इसी तरह जमात इस्लामी ने भी बाइकआउट किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बाइकआउट किया। अब यहाँ पे राइज किस तरह हो गया इमरान खान का, पहली मरतबा इमरान खान जो था इसी दौरान बहुत सारे मतलब टीवी शोज, अपनी किताबें भी लिखता था, आर्टिकल्स भी लिखता था, टीवी शोज में भी शिरकत करता था और दहशतगर्दी के खिलाफ भी बहुत सारी मतलब उनकी स्टांस रहती थी। एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनका किरदार क्या होना चाहिए, कौन कौन से रिफॉर्म्स होना चाहिए, नेब का क्या किरदार होना चाहिए, पाकिस्तान को किस तरह करप्शन फ्री करना चाहिए, पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरह मतलब रिवाइव करना चाहिए, इन सारे मौज़ूआत के ऊपर इमरान खान लगा रहता था और बातें करता था, कभी टॉक शोज में, कभी अखबार के जरिए से, कभी किसी चीज़ के जरिए से, कभी किसी चीज़ के जरिए से। लेकिन इमरान खान एक पॉपुलर फिगर बनने जा रहा था और ये तब बन गया जब 30 अक्टूबर 2011 को उन्होंने मीनार पाकिस्तान लाहौर एक जलसा किया। तो तकरीबन 1 लाख लोगों ने उस जलसे में शिरकत की। यह वो पाकिस्तान इमरान खान का एक ऐसा कदम था जिसके बाद इमरान खान की सियासत के अंदर बिल्कुल बैरियर खत्म हो चुके थे। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान एक पॉपुलर लीडर बन चुका था, बच्चा उसको जान चुका था। वहां से इमरान खान ने बिल्कुल स्टेप बैक नहीं लिया और कंसिस्टेंटली ये मुजाहरे करता रहा, रैलीज करता रहा और गवर्नमेंट को बार बार चैलेंज करता रहा। और इसी तरह अगर आप देखें तो कराची के अंदर भी 25 दिसंबर 2011 को उन्होंने एक बहुत बड़ा जो था वो जलसा किया था। 6 अक्टूबर 2012 को एक रैली उन्होंने इस्लामाबाद से वज़ीरिस्तान तक निकाली और ये रैली जो थी ये खुसूसी तौर पर ड्रोन अटैक्स उसके अगेंस्ट थी। और इमरान खान का कम्प्लीटली स्टांस रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पर इस जंग के हवाले से जो टेररिज्म के अगेंस्ट लड़ी गई। इमरान खान का स्टांस ये था कि हम बैरूनी जंग हमने लड़ी, अमेरिका की जंग हमने लड़ी, जिसके अंदर हमने अपनों को बेगाना कर दिया। 70 से लेकर 80 हज़ार तक लोगों को हमने गवा दिया, अपने मुल्क को डिस्टेबलाइज किया, अपनी ज़मीन को किसी दूसरे के लिए मतलब खोल दिया इस्तेमाल करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ। इसी सिलसिले में उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया और वो कैंपेन जो था वो 6 अक्टूबर 2012 में उन्होंने एक बहुत बड़े रैली की शक्ल में लॉन्च किया इस्लामाबाद से वज़ीरिस्तान तक। तो ये उनका एक और बड़ा स्टेप था। बाद में जब 2013 का इलेक्शन से ज़रा पहले 23 मार्च 2013 को उन्होंने एक रेजोल्यूशन नया पाकिस्तान के नाम से एक रेजोल्यूशन पास किया जो बच्चे के कानों तक किया और फिर रुका ही नहीं। सोशल मीडिया पर हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक
ہر کسی کے کان میں یہ نعرہ گیا اور نئے پاکستان کے لیے ہر کوئی تڑپتا رہا اور پاکستان کا مطلب نئے پاکستان کے لیے ہر انسان کا خون جو تھا وہ جوش مارتا ہوا عمران خان کا ساتھ دینے لگا. بہرحال 7 مئی کو وہ ایک اسی کمپین کے دوران وہ 7 مئی کو اسٹیج سے گر جاتے ہیں, پھر وہاں پہ بریک لگ جاتی ہے. اسی طرح بہت سارے اور واقعات ہو جاتے ہیں اور مطلب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن عمران خان نے اپنے مینیفیسٹو میں جو کہ 2013 کے الیکشن کی مینیفیسٹو ہے, اس مینیفیسٹو کے لیے انہوں نے یہ مینیفیسٹو میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ مطلب امریکہ کی جنگ سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے, اور دوسرا ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ مطلب پشتون بیلٹ کو ہم نے پیس پرووائڈ کرنی ہے کسی بھی طریقے سے, اور ایک اور بہت اہم پوائنٹ جو تھا یکساں نظامی تعلیم کا, یہ بھی ان کے مینیفیسٹو میں شامل تھا, اور جاب اپرچونٹیز, اسی طرح جاب اپرچونٹیز کے حوالے سے میرٹ بیس سسٹم کو پرووائڈ کرنا, ایلیمینیشن آف دا وی آئی پی کلچر کو ختم کرنا, اسی طرح انسٹیٹیوشنل ریفارمز کرنا, جوڈیشل ریفارمز کرنا, الیکٹورل ریفارمز, ایڈمنسٹریٹیو ریفارمز, پولیس ریفارمز, کرپشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی, ہیومن ڈیولپمنٹ, پورٹی ریڈکشن, ایجوکیشن فار آل, ہاؤسنگ, فوکس آن یوتھ, مطلب کہ نوجوانوں کو مطلب ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینا, نوجوانوں کو آگے بڑھانا, یہ ان کا ایک مقصد رہا. اسی طرح مطلب لیبر ریفارمز, ٹورزم, انرجی سیکٹر, آئی ٹی ڈیولپمنٹ, نیشنل سیکیورٹی, یہ سارے وہ اہم پوائنٹس تھے جو عمران خان نے اپنے مینیفیسٹو میں شامل کیے, اور ان کے بنیاد پر عمران خان نے الیکشن لڑا. لیکن ہوا کچھ یوں 2013 کے الیکشن کے بعد کہ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں 30 سیٹس انہوں نے جیت لیے, اور نواز شریف کی پارٹی جو تھی وہ میجارٹی کے ساتھ انہوں نے مرکز میں حکومت بنائی. اسی طرح KPK میں یہ ایک لارجسٹ پارٹی بن گئی, اور جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر کے انہوں نے KPK میں گورنمنٹ قائم کی, اور پنجاب اور سندھ میں انہوں نے اپوزیشن کی سیٹ سنبھال لی, اور نیشنل اسمبلی میں یہ تیسری بڑی پارٹی بن چکی تھی سیٹس جیتنے کی, یعنی کہ نون لیگ کے بعد پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے بعد پاکستان تحریک انصاف. اور یوں عمران خان کا رائز ہوتا رہا, اور عمران خان رکا یہاں پہ نہیں. بہرحال الیکشن ہو چکے تھے اور مطلب KPK میں ان کا حکومت آ چکا تھا, لیکن یہ مزید اسٹرانگ اپوزیشن کرتا رہا. یعنی کہ اگر آپ 2014 کی آپ اس کی ایک اہم کچھ چیزوں کو دیکھیں تو 125 دن دھرنا جو انہوں نے دیا, ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا تھا جو 126 دن دھرنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ الگ بہت سارے واقعات ہو گئے, جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو 16 دسمبر 2014 کو APS کا اٹیک ہو گیا, جس میں 132 بچوں کے ساتھ ساتھ اگر کل ملا کے 150 لوگوں کو شہید کیا گیا, اور وہ اسی اٹیک کے ساتھ عمران خان نے اس دھرنا کو ختم کیا, اور دوبارہ سے مطلب کچھ الیکشن کے حوالے سے جو کوسچنز وہ لے کے چل رہا تھا ان کو دوبارہ سے حکومت کو وارننگ کیا, مطلب آپ اس کے اوپر فیئر تحقیقات کریں, ادروائز ہم اس کمپین کو دوبارہ شروع کریں گے. اسی طرح یہ بہت سارے مطلب یہ الیکشن انہوں نے چلائی طاہر القادری کے ساتھ مل کے, اور اسی طرح ان کے اوپر الزامات بھی لگتے رہے, اور وہ الزامات یہ تھے کہ مطلب یہ سپورٹ کر رہا ہے وہ جو حقانی کی جو مطلب ایک مدرسہ تھا اس کے حوالے سے کہ مطلب عمران خان کی حکومت کی طرف سے وہ اس کو فنڈ کرتا ہے. اب البتہ عمران خان کا یہ سٹانس رہا ہے کہ مدرسوں کو ریگولرائز کرنا چاہیے, حکومت کی طرف سے ان کو مطلب ان کو بیک اپ ملنا چاہیے, ان کو رجسٹرڈ کرنا چاہیے, اور مطلب یہ مدرسے کے بچے بھی پاکستان کے بچے ہیں, ان سے مطلب بیزاری اختیار نہیں کرنی چاہیے. یہ ان کا ایک بہت پرنسپل سٹانس رہا ہے جو کہ خوشائند سٹانس ہے. بہرحال 2018 کا الیکشن کا وقت آتا ہے, اور اسی طرح 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی یہی اب عمران خان کا, جس طرح میں نے پہلے مینیفیسٹو بتایا کہ مطلب وہی مینیفیسٹو تھا, پاکستان کو بدلنا, پاکستان کے اندر تبدیلی کا نعرہ انہوں نے لگایا, اور مطلب 1 کروڑ نوکریوں کو وعدہ کیا, اسی طرح 50 لاکھ گھر بنانے کا, اسی طرح میرٹ کو مطلب اور یکساں نظامی تعلیم, اور پولیس ریفارمز, جوڈیشل ریفارمز, الیکٹورل ریفارمز, یہ وہ سارے نعرے تھے جس کی بنیاد پر عمران خان نے الیکشن لڑا. اور باقاعدہ طور پر عمران خان جو تھا 2018 میں اگر آپ دیکھیں تو عمران خان 116 سیٹس جیتے تھے, 270 سیٹس میں سے 116 سیٹ جو تھے وہ باقاعدہ طور پر جیت چکے تھے. تو اب مرکز میں 2018 میں مرکز میں ایک لارجسٹ پارٹی تو بن چکی تھی, لیکن پھر بھی حکومت بنانے کے لیے ان کو اتحادیوں کی ضرورت تھی, اور اسی طرح ہو گیا MKM اور باپ اور ان ساری پارٹیز کو ملا کے. اور 17 اگست 2018 کو جب نیشنل اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہوئی تو 176 ووٹس کے ساتھ عمران خان کو میجورٹی ووٹ مل گیا تھا, جو کہ وزیر اعظم بننے کے لیے کافی تھا. اور یوں عمران خان پاکستان کا 22واں تاریخ کا 22واں وزیر اعظم بن گیا, جو کہ بچے کی اور بوڑھے کی خواہش تھی, اور ہر کسی کی خواہش تھی کہ مطلب عمران خان وزیر اعظم بن جائے. وہ دن آ چکا تھا, اور 18 اگست 2018 کو عمران خان نے پہلی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا حلف اٹھا لیا. People of Pakistan have already made up their minds. They want to change. جناب عمران احمد نیازی صاحب نے 176 ووٹ حاصل کیے. عمران خان وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو گئے ہیں. عمران خان اسی حلف کے مناظر اور اسی حلف کی خوشی پورے پاکستان کو تھی.
بچے بچے کو اس کی خوشی تھی کیونکہ انقلاب کا نعرہ لگایا گیا تھا اور ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ مطلب اب تو بس پاکستان بائی لیپس اینڈ باؤنڈس ترقی کرے گا اور پاکستان جو ہے اب ہمیں پیچھے دیکھنے کا وقت نہیں ہے اور مطلب پاکستان ترقی کرے گا. اور اب بہت سارے چیلنجز اس حکومت میں عمران خان نے فیس کیے, بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جیسے کہ مطلب انڈیا نے آرٹیکل 370 اینڈ 1935A جو ہے اس کو ایبروگیٹ کیا کشمیر کے اندر. اس کے حوالے سے عمران خان نے جگہ جگہ پہ باقاعدہ کمپین کی, کشمیر کا ایمبیسڈر بن گئے اور ان کا ایک تاریخی خطاب جو انہوں نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں کیا پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. 50-51 منٹ کا جو خطاب تھا, 4 نکات کے اوپر انہوں نے جو مطلب تقریر کیا تھا, وہ تقریر تاریخ میں ایک ایسا تقریر رہے گا کہ یقینی طور پر ساری چیزیں تاریخ اور تاریخ کے اوراق کا حصہ رہیں گے. لیکن یہاں میں اپنا تھوڑا سا وہ اپنے نظریات کو شامل کرنا چاہتا ہوں. عمران خان کی اگر تاریخ کو اگر آپ دیکھیں نا تو عمران خان ایک بہت زیادہ اس کا جو سٹانس رہا ہوا ہے ایک نیک نیتی کا سٹانس رہا ہوا ہے. لیکن عمران خان کے ساتھ جو سائڈ وائز لوگ رہے اور جو مشورے ان کو دیتے رہے, تو میرا جو اپنا خیال ہے عمران خان کو ان سارے مشورہ دینے والوں سے اور جو مطلب ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کہا اگر عمران خان کو نیک, دیانتدار, صالح اور پاکدامن لوگ مل جاتے نا تو ہو سکتا تھا, ممکن تھا کہ جو یہ دعوے کر رہا تھا وہ دعوے سچ بھی ہو سکتے تھے. عمران خان نے اسی پورے صرف پاکستان کا کیس نہیں لڑا, عمران خان نے کشمیر کا کیس لڑا, عمران خان نے اسلاموفوبیا کا کیس لڑا. پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کے اوپر جو بات کی گئی, سب سے افیکٹو بات کی گئی, مسلم دنیا میں اس کو جو مطلب پذیرائی ملی عمران خان کو, وہ یقینی طور پر صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کا خصوصی طور پر بچہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. انفیکٹ ایوری ون, انڈیا میں اگر آپ دیکھیں مسلمس کو, اگر آپ عرب میں دیکھیں, جہاں پہ بھی آپ دیکھیں نا, تو مسلم جو ہے وہ عمران خان کی وہ جو مطلب ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ باقاعدہ طور پر ایک اسپیل باؤنڈ پرسنالٹی تھی ان کی, تو ان کو ہمیشہ طور پر یاد رکھا جائے گا اور یاد کیا جاتا ہے. بہرحال 8 مارچ 2022 کو عمران خان جو ہے اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے, پی ڈی ایم کی طرف سے ایک موشن آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ موو کیا جاتا ہے. اور وہ جب موو کیا جاتا ہے تو 10 اپریل 2022 کو مطلب اگر آپ دیکھیں تو ایک سائپر کا بھی مسئلہ آتا ہے اسی درمیان, اور یہ سائپر کا جو مسئلہ آتا ہے, سائپر کا مسئلہ 27 مارچ کو عمران خان ایک لیٹر کو ڈسپلے کرتا ہے ریلی کے اندر, اور 10 اپریل کو یہ وہ کہتا ہے کہ مطلب یہ امریکہ نے میرے خلاف سازش کیا ہے, اور وہ باقاعدہ طور پر لوگ جو ہے لوگوں کو باقاعدہ طور بتاتے ہیں کہ میری حکومت جو ہے وہ امریکہ نے گرائی ہے. 10 اپریل 2022 کو عمران خان یہ سائپر جو ہے یہ چیف جسٹس یعنی کہ اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے تو اس کے پاس بھیج دیتا ہے, اور وہ یہ جو سائپر کا جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت اسی طریقے سے ختم ہو جاتی ہے. 10 اپریل کو ہی سپریم کورٹ جو ہے وہ رولنگ دے دیتا ہے اور سائپر کی مطلب وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے. اور اسی طرح اگر عمران خان کا حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے 3 سال 7 مہینے اور 23 دن کا یہ حکومت عمران خان کا رہتا ہے. اسی حکومت کے اندر بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس جو ہے دیکھنے کو ملتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو بالاکوٹ کا اسٹرائک دیکھیں, اسی طرح عمران خان کا پیس جسٹر کا واپس کرنا, اور طالبان کی حکومت کے لیے عمران خان نے بہت زیادہ مختلف فورمز کے اوپر ورلڈ اسٹیج کے اوپر باتیں کی ہیں. طالبان کی حکومت کو ریکگنائز کرنا چاہیے, وہ آپ ہیومینیٹیرین کرائسس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کے ساتھ بہت ساری کنٹروورسیز بھی ریلیٹڈ ہیں. عمران خان جو تھا وہ ایک میری نظر میں ایک بہت نڈر لیڈر ہے اور رہا ہے, ایک بہترین پولیٹیشین رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ جو ہے وہ کم آ چکے ہیں. عمران خان کے کچھ کوٹیشنز جو تھے وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے, کچھ انٹرویوز بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے بہت زیادہ مشہور ہو گئے, کچھ بیانات بھی ان کے بہت زیادہ مشہور ہو گئے. مطلب یہ ایک ایسا کھرارا بندہ تھا اور ایک ایسا کھرا انسان تھا. اگر آپ ان کے انٹرویوز کو ذرا دیکھیں, ان کے بیانات کو ذرا دیکھیں, تو یہ ان کا ایک سینٹنس جو تھا وہ پوری دنیا میں ایک مطلب پورے پاکستان میں ایک ہلہ مچا دیتا تھا. تو میں یہاں پہ کچھ امپورٹنٹ کوٹیشنز عمران خان کی یہاں پہ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. ایک کوٹیشن ان کی یہ ہے کہ یو اونلی لوز وین یو گیو اپ. آپ اس وقت ہار جاتے ہو جب آپ مینٹلی اپنا کوشش چھوڑ دیتے ہو اور مطلب گیو اپ کر جاتے ہو. اور دوسرا ان کا ایک اہم کوٹیشن ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی فیئر, آئی ڈونٹ ہیو اینی فیئر, نو فیئر آف ڈائنگ, آف فیلئر, آف اینی تھنگ دیٹ مینس دیٹ آئی ایم ویری ڈینجرس فار مائی اپوننٹ. مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوتا, مجھے کوئی ڈر نہیں ہوتا مرنے کا, فیل ہونے کا, اس لیے میں بہت زیادہ خطرناک ہوں اپنے اپوننٹس کے لیے, اپنے مد مقابل کے لیے. وین یو آر اسکیئرڈ ٹو لوز یو ڈونٹ لرن ہاؤ ٹو ون. یہ بھی ان کا ایک بہت اہم کوٹیشن ہے
کہ جب آپ ہارنے سے ڈرتے ہو تو آپ کبھی بھی جیت کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. جیت کے لیے آپ یو ڈونٹ لرن ہاؤ ٹو ون. آپ یہ نہیں سیکھ سکتے کہ جیت کیسے ہو سکتی ہے, بندہ کیسے جیت سکتا ہے. اور ایک اور کوٹیشن کا ہے کہ کمپرومائز فار یور ڈریمز بٹ ڈونٹ کمپرومائز آن یور ڈریمز. اپنے ڈریمز کے لیے کمپرومائز کرو لیکن اپنے ڈریمز کے اوپر کمپرومائز کبھی نہ کرو. نو پاور کین ڈیفیٹ یو ایز لانگ ایز یو اسٹینڈ فرم آن یور آئیڈیالوجی. کوئی بھی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی جب تک آپ اپنے نظریات کے اوپر قائم رہتے ہیں. ویژنری لیڈرز ڈونٹ میک پاپولر ڈیسیجنز, دے میک دا رائٹ ڈیسیجنز. جو ویژنری لیڈرز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایسے فیصلے نہیں لیتے جو عوام کو پسند ہو, بلکہ وہ صحیح فیصلے لیتے ہیں چاہے وہ کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو. ٹیلنٹ اور انٹیلیجنس ڈزنٹ میٹر, اٹس یور ڈریمز دیٹ ول ڈیسائڈ ہاؤ بگ اے پرسن یو ول بیکم. آپ کی قابلیت اور آپ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ آپ یہ فیصلہ نہیں کرے گا, یہ کوئی میٹر نہیں کرتا. آپ کی قابلیت میٹر نہیں کرتا بلکہ آپ کی ڈریمز میٹر کرتے ہیں کہ آپ اپنے ڈریمز کو کس طرح فالو کرتے ہیں. اگر آپ اپنے ڈریمز کو حاصل کرنا چاہیں گے تو یہی آپ کو بڑا انسان بنائیں گے. Starting a war is in our hands but ending a war is not in our hands and nobody knows. یہ ان کا بہت زیادہ امپورٹنٹ جو خصوصی طور پر دنیا کے لیڈرز کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ مطلب جنگ شروع کرنا تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن جنگ ختم کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا, یہ کوئی نہیں جانتا. اور یہ میں خود سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا, ہٹلر کا مثال بھی اس کے ساتھ دیا ہوا تھا کہ اگر ہٹلر کو یہ پتا ہوتا کہ انجام اس کا کیا ہوگا جب میں شروع کرنے لگا تو ہٹلر کبھی بھی یہ غلطی نہ کرتا جو سیکنڈ ورلڈ وار اس نے شروع کی تھی 1939 میں 1939 سے 1945 تک. تو انہوں نے خود اپنا خاتمہ کیا پھر کیونکہ وہ شکست کھا چکا تھا رشین سے. تو یہ بہت زیادہ اہم کوٹیشن تھا جو میں خود سن رہا تھا اس وقت عمران خان کو. ایجوکیشن بریڈس کانفیڈنس, کانفیڈنس بریڈس ہوپ اینڈ ہوپ بریڈس پیس. یہ بھی ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ کوٹیشن ہے کہ مطلب ایجوکیشن جو ہے, تعلیم جو ہے, یہ کانفیڈنس کو ڈیولپ کرتا ہے اور کانفیڈنس امید کو پیدا کرتا ہے اور امید جو ہے وہ امن کی طرف ایک قدم ہوتی ہے. مائی پاکستانیز, یہ بھی ان کا ایک اہم کوٹیشن ہے کہ مائی پاکستانیز یو ہیو ناٹ لیفٹ می الون اینڈ آئی پرامس یو آئی ول نیور لیو یو الون. کہ میرے پاکستانیوں, آپ نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا, لہٰذا میں بھی آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا, یہ میرا وعدہ ہے. یہ ان کے کچھ بہت زیادہ امپورٹنٹ جو تھے وہ کوٹیشنز تھے جو میں آپ کے سامنے رکھ دی. عمران خان کے اوپر بہت سارے کیسز بنائے گئے, تقریباً 150 تک کے کیسز ان کے اوپر بنائے گئے. 9 مئی کے کیس میں جب القادر ٹرسٹ کے کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا, اسلام پر بات کی ہے, طالبان کی اور یہ ساری چیزیں. لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کے ساتھ بہت ساری کنٹروورسیز بھی ریلیٹڈ ہیں. عمران خان جو تھا وہ ایک میرے نظر میں ایک بہت نڈر لیڈر ہے اور رہا ہے, ایک بہترین پولیٹیشین رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کیونکہ پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ جو ہے وہ کم آ چکے ہیں. عمران خان کے کچھ کوٹیشنز جو تھے وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے, کچھ انٹرویوز بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے بہت زیادہ مشہور ہو گئے, کچھ بیانات بھی ان کے بہت زیادہ مشہور ہو گئے. مطلب یہ ایک ایسا کھرارا بندہ تھا اور ایک ایسا کھرا انسان تھا. اگر آپ ان کے انٹرویوز کو ذرا دیکھیں, ان کے بیانات کو ذرا دیکھیں تو یہ ان کا ایک سینٹنس جو تھا وہ پوری دنیا میں ایک مطلب پورے پاکستان میں ایک ہلہ مچا دیتا تھا. تو میں یہاں پہ کچھ امپورٹنٹ کوٹیشنز عمران خان کی یہاں پہ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. ایک کوٹیشن ان کی یہ ہے کہ یو اونلی لوز وین یو گیو اپ. آپ اس وقت ہار جاتے ہو جب آپ مینٹلی اپنا کوشش چھوڑ دیتے ہو اور مطلب گیو اپ کر جاتے ہو. اور دوسرا ان کا ایک اہم کوٹیشن ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو اینی فیئر, آئی ڈونٹ ہیو اینی فیئر, نو فیئر آف ڈائنگ, آف فیلئر, آف اینی تھنگ, دیٹ مینس دیٹ آئی ایم ویری ڈینجرس فار مائی اپوننٹ. مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوتا, مجھے کوئی ڈر نہیں ہوتا مرنے کا, فیل ہونے کا, اس لیے میں بہت زیادہ خطرناک ہوں اپنے اپوننٹس کے لیے, اپنے مد مقابل کے لیے. When you are scared to lose, you don't learn how to win. یہ بھی ان کا ایک بہت اہم کوٹیشن ہے کہ جب آپ ہارنے سے ڈرتے ہو تو آپ کبھی بھی جیت کے بارے میں نہیں سوچ سکتے. جیت کے لیے آپ you don't learn how to win. آپ یہ نہیں سیکھ سکتے کہ جیت کیسے ہو سکتی ہے, بندہ کیسے جیت سکتا ہے. اور ایک اور کوٹیشن کا ہے کہ کمپرومائز فار یور ڈریمز بٹ ڈونٹ کمپرومائز آن یور ڈریمز. اپنے ڈریمز کے لیے کمپرومائز کرو لیکن اپنے ڈریمز کے اوپر کمپرومائز کبھی نہ کرو. No power can defeat you as long as you stand firm on your ideology. کوئی بھی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی جب تک آپ اپنے نظریات کے اوپر قائم رہتے ہیں. Visionary leaders don't make popular decisions, they make the right decisions. جو visionary leaders ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایسے فیصلے نہیں لیتے جو عوام کو پسند ہو, بلکہ وہ صحیح فیصلے لیتے ہیں چاہے وہ کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو. Talent or intelligence doesn't matter. It's your dreams that will decide how big a person you will become. آپ کی قابلیت اور آپ کی جو انٹیلیجنس ہے وہ آپ یہ فیصلہ نہیں کرے گا, یہ کوئی میٹر نہیں کرتا, آپ کی قابلیت میٹر نہیں کرتا
بلکہ آپ کی ڈریمز میٹر کرتے ہیں کہ آپ اپنے ڈریمز کو کس طرح فالو کرتے ہیں. اگر آپ اپنے ڈریمز کو حاصل کرنا چاہیں گے تو یہی آپ کو بڑا انسان بنائیں گے. Starting a war is in our hands, but ending a war is not in our hands and nobody knows. یہ ان کا بہت زیادہ امپورٹنٹ جو خصوصی طور پر دنیا کے لیڈرز کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ مطلب جنگ شروع کرنا تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن جنگ ختم کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا, یہ کوئی نہیں جانتا. اور یہ میں خود سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا, ہٹلر کا مثال بھی اس کے ساتھ دیا ہوا تھا کہ اگر ہٹلر کو یہ پتا ہوتا کہ انجام اس کا کیا ہوگا جب میں شروع کرنے لگا ہوں تو ہٹلر کبھی بھی یہ غلطی نہ کرتا جو سیکنڈ ورلڈ وار اس نے شروع کی تھی 1939 میں 1939 میں 1939 سے 1945 تک. تو انہوں نے خود اپنا خاتمہ کیا پھر کیونکہ وہ شکست کھا چکا تھا رشین سے. تو یہ بہت زیادہ اہم کوٹیشن تھا جو میں خود سن رہا تھا اس وقت عمران خان کو. ایجوکیشن بریڈس کانفیڈنس, کانفیڈنس بریڈس ہوپ اینڈ ہوپ بریڈس پیس. یہ بھی ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ کوٹیشن ہے کہ مطلب ایجوکیشن جو ہے, تعلیم جو ہے, یہ کانفیڈنس کو ڈیولپ کرتا ہے اور کانفیڈنس امید کو پیدا کرتا ہے اور امید جو ہے وہ امن کی طرف ایک قدم ہوتی ہے. مائی پاکستانیز, یہ بھی ان کا ایک اہم کوٹیشن ہے کہ مائی پاکستانیز یو ہیو ناٹ لیفٹ می الون اینڈ آئی پرامس یو آئی ول نیور لیو یو الون. کہ میرے پاکستانیوں, آپ نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا, لہٰذا میں بھی آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا, یہ میرا وعدہ ہے. یہ ان کے کچھ بہت زیادہ امپورٹنٹ جو تھے وہ کوٹیشنز تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. عمران خان کے اوپر بہت سارے کیسز بنائے گئے, تقریباً 150 تک کے کیسز ان کے اوپر بنائے گئے. 9 مئی کے کیس میں جب القادر ٹرسٹ کے کیس میں انہیں گرفتار کیا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو گرفتار کیا, کورٹ کے پریمیسز میں سے گرفتار کیا. جو عمران خان تھے انہوں نے ان کے حوالے سے پورے ملک میں مظاہرے ہوئے, اس میں کچھ مطلب جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ کچھ ہوا اور اسی بنیاد پر عمران خان کے اوپر ایک اور بھی کیس بنا اور اسی طرح بہت سارے اور کیسز بنے. سیتا وائٹ کا جو کیس تھا اور وہی مطلب جو ایسے کیسز جو, اور ایک عدت کے اندر نکاح کا کیس اس کے اوپر بنا, تو شاخانہ کا کیس اس کے اوپر. یہ کچھ پاپولر کیسز ہیں جس کے بارے میں بتا رہا ہوں, تو شاخانہ کے کیسز ان کے اوپر بنے. اور اسی طرح آج تقریباً 1 سال ہو چکا ہے جو عمران خان جیل میں ہیں اور ان کی پارٹی کے ممبرس کچھ ان کو چھوڑ گئے, کچھ ان کے ساتھ رہے, بہت سارے چھوڑ گئے اور بہت کم ان کے ساتھ رہے. آپ کا عمران خان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کہ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا, انفیکٹ آپ نے بھی وہ انٹرویوز دیکھے ہوں گے کہ کسی نے کہا تھا آپ تو 1 سیٹ جیتنے والے بندے ہیں, آپ کے ساتھ میں کیا کروں گا جو آپ کو شمولیت دیتے ہیں, آپ کے ساتھ شمولیت اختیار کروں. اسی طرح بہت سارے کنٹروورسیز عمران خان کے ساتھ ریلیٹڈ رہے, اس نے اچھے طریقے سے یاد کیا. انفیکٹ ان کے اپوننٹس بھی کبھی کبھار ان کے بارے میں اچھے ہی کہتے ہیں کہ مطلب عمران خان از اے ویری مطلب پرومیننٹ لیڈر. عمران خان ایک ایسا انسان ہے جو بات کرتا ہے اس پہ کھڑا رہتا ہے. بہرحال میرے جو آبزرویشن ہے, میرا آبزرویشن یہ ہے کہ مطلب اگر عمران خان نے کام باتوں کے ساتھ ساتھ کام کے اوپر بھی فوکس کرتا, جیسے کہ یہ تقریباً 3rd ٹرم ہے KPK کے اندر جو لوگوں نے ان کو حکمرانی دی ہے, اگر کام کے اوپر یہ فوکس کرتے تو میرے خیال میں کوئی بھی الزام ان کے اوپر نہیں لگتا. لیکن انفارچونیٹلی عمران خان کے ساتھ جو لوگ رہے انہوں نے ہمیشہ مطلب عمران خان کو صحیح راستے سے ہٹا دیا. مطلب 2 ٹرمز ان کے خیبر پختونخوا میں رہے, اسی طرح 1 ٹرم انہوں نے شاید کمپلیٹ نہیں کیا, لیکن کم از کم ایسے ڈیسیجنز لینے چاہیے تھے جو پرومیننٹ ڈیسیجنز ہوتے اور مطلب ملک کی تاریخ کو بدل دینے والے ڈیسیجنز ہوتے, تو شاید یہ عمران خان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا اور عوام کے لیے کچھ ایسے کام کرتے کہ جو کم از کم 5% ایسے کام کرتے جو اپنے مینیفیسٹو میں جس بنیاد پر جن نعروں کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑا تھا تو بہت زیادہ بہتر ہوتا. بہرحال اپنے دوستوں کی وجہ سے, کچھ عزیز و اقارب کی وجہ سے ہم کو مطلب یہ اسٹیٹس انہوں نے اچیو نہیں کیا. بہرحال ہم دعا کریں گے کہ مطلب پاکستان کو ایک ایسا لیڈر ملے یا وہی کہ مطلب جو پاکستان کی خیر خواہی کے لیے اور پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے بہتر ہو اور پاکستان کی عوامی امنگوں کے صحیح ترجمان ہو. تو آپ اس پوری ڈاکومنٹری کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ آپ اس تاریخ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ عمران خان جو ہے کب تک رہا ہو سکتے ہیں؟ اس کے اوپر ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے کیونکہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.